لانا ہماری طاقت میں ہے، ہماری طاقت سے باہر نہیں ہے. ہم ان سب کاموں کو بجا لا سکتے ہیں، اور جن جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رکنا بھی ہماری طاقت سے باہر نہیں ہے. ہم رک سکتے ہیں ان کاموں سے. زنا سے رکنا یہ ہمارے لیے ممکن ہے، ہماری طاقت سے باہر نہیں ہے. جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، بد نظری سے بچنا، دھوکہ دہی سے بچنا، فریب کاری، عیاری، مکاری سے بچنا، غصب سے بچنا، کینے سے بچنا، حقد جسے کہتے ہیں، عجب سے بچنا، ریا سے بچنا، سود کھانے سے بچنا، سود دینے سے بچنا، قتل ناحق کرنے سے بچنا، امانت میں خیانت کرنے سے بچنا. تو یہ بچنا بھی ہمارے لیے ممکن ہے، ہماری طاقت میں ہے، ہم بچ سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جن جن کاموں سے روکا بندوں کو اور جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں سے رکنا اور ان کاموں کو بجا لانا بندوں کے بس میں ہے، بندوں کی طاقت میں ہے، بندے کر سکتے ہیں. لا یکلف اللہ حکم شرعی دیتا ہے تو بندے کی طاقت کو دیکھ کر دیتا ہے، اور جب بندہ کوئی فرض ادا نہیں کر سکتا اللہ حکم بھی ہٹا لیتا ہے. اللہ حکم بھی ہٹا لیتا ہے. کیسا کریم رب ہے، کیسا پیارا رب ہے، کتنا اچھا رب ہے، کتنا رحیم رب ہے، کیسا رحمان رب ہے، کیسا رؤوف رب ہے. آدمی کھڑا رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ فرماتا ہے بیٹھ کے نماز پڑھ میرے بندے. بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ فرماتا ہے لیٹ کر نماز پڑھ، لیٹ کر سر کے اشارے سے نماز پڑھ، تیری نماز میں قبول کرنے کے لیے تیار. تو نماز پڑھے گا تو میں ناراض نہیں ہوں گا. اگر سر کے اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اللہ کہتا ہے کہ نماز تجھ پر معاف ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ جہاں آدمی کی وسعت اور طاقت سے باہر ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حکم ہی ہٹا لیتا ہے، شریعت کا حکم ہی ہٹا لیتا ہے. پانی میسر نہیں ہے، آپ ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں پانی میسر نہیں، پانی نہیں ملتا، چاروں طرف دور دور تک، بہت دور دور تک پانی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تیمم سے نماز پڑھ لے، تیمم کر نماز پڑھ لے. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم پانی نہیں ہے، مٹی سے پانی کا کام لے لے، مٹی سے، پاک مٹی سے پانی کا کام لے لے. اور پانی ہے، پانی، لیکن پانی استعمال کرے گا وضو میں تو بیمار ہو جائے گا یا بیماری بڑھ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیمم کر لے. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ جہاں وہ دیکھتا ہے کہ بندے کی وسعت سے باہر ہے میرے اس حکم پر عمل کرنا تو اپنا حکم ہٹا لیتا ہے، اپنا حکم ہٹا لیتا ہے. ایک آدمی معذور ہے، چل کر مسجد کو جا نہیں سکتا، لنگڑا ہے، معذور ہے، اپاہج ہے، مسجد جا نہیں سکتا. اب اس پر مسجد کی حاضری واجب نہیں، جماعت اس پر واجب نہیں، وہ گھر پر نماز پڑھ لے. ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس بالکل کپڑے نہیں ہیں، پہننے کے لیے کپڑے ہی نہیں ہیں، اللہ محفوظ رکھے اس مصیبت سے. ایسا غریب ہے، ایسا نادار ہے، ایسا کنگال ہے تو اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں پہننے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہتا ہے کہ بغیر کپڑوں کے ہی نماز پڑھ لے، برہنگی کی حالت میں، ننگے پن کی حالت ہی میں نماز پڑھ لے، ہم نماز قبول کرنے والے.
تو شریعت آسان ہے، اسی لیے فرمایا کہ الدین یسر، دین آسان ہے۔ دین آسان کا مطلب کیا ہے؟ ہم جو چاہیں کر لیں، یہ نہیں۔ دین آسان ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو بھی حکم دیا ہے اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں، جس کام سے اللہ نے روکا ہے اس سے ہم رک سکتے ہیں، ہمارے بس میں ہے اللہ کے منہیات سے رکنا اور اللہ کے مامورات پر عمل کرنا۔ یعنی اللہ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان سب کاموں کو بجا لانا ہمارے بس میں ہے، ہماری طاقت میں ہے، اور اللہ نے جن جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے رکنا ہماری طاقت میں ہے۔ اور جہاں اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہماری طاقت سے باہر ہو جاتا ہے، اللہ اپنے احکام ہی کو ہٹا دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آدمی بھوکا ہے، شدید بھوک میں مبتلا ہے، شدت کی بھوک لگ رہی ہے اور اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر میں اب کچھ نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، کچھ نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ اور وہاں 2-3 گھر نظر آ رہے ہیں جہاں وہ پہنچا ہے، بھوکا آدمی، شدت کی بھوک جسے لگی ہوئی ہے اور جانتا ہے کہ مر جاؤں گا کچھ نہیں کھاؤں گا، تو وہاں 2-3 گھر ہیں اور کوئی گھر نہیں۔ ان گھروں میں جاتا ہے، جا کے پوچھتا ہے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی لوگ ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، بس خنزیر کا گوشت ہے۔ کیا ہے؟ خنزیر۔ خنزیر کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے؟ خنزیر کہتے ہیں سور کو، پگ، تامل میں کہتے ہیں اسے پنڈری۔ تو خنزیر کا گوشت ہے؟ نہیں، کسی نے سمجھا نہیں اس لیے مجھے سمجھانا پڑا۔ خنزیر عربی لفظ ہے، فارسی میں کہتے ہیں خوک، تو پنڈری۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں تینوں گھروں میں پوچھا، 2-3 گھر، ہر گھر میں پوچھا بھائی کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا کہ نہیں بھائی، ہمارے پاس جو ہے خنزیر کا گوشت، اس کے سوا کچھ نہیں، چاہیے تو لو ہم سے کھاؤ، اور دوسری چیز نہیں ہم آپ کو پیش نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے اور اسے حرام ماننا فرض ہے۔ خنزیر کے گوشت کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے، اور نص قطعی کو ماننا کہ نص قطعی سے اس کی حرمت ثابت ہے، جس چیز کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے اس کی حرمت کو ماننا فرض ہے، اور انکار کرنا ضروریات دین کا انکار کرنا کفر ہے۔ جو کہتا ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے میں نہیں مانتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے خنزیر کے گوشت کا کھانا حرام قرار دیا، لیکن جہاں صورتحال ایسی آ گئی کہ آدمی بغیر خنزیر کا گوشت کھائے اپنی جان نہیں بچا سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے یہ حکم ہے کہ خنزیر کا گوشت ہی کھا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیٹ بھر کر نہیں، اپنی جان بچانے کی حد تک، تا بقدر سد رمق، جان بچانے کی حد تک خنزیر کا گوشت نکالے، جان بچا، کیونکہ جان بچانا فرض ہے۔ تو جہاں قدرت یہ دیکھتی ہے کہ میرا بندہ خنزیر کے گوشت کو کھائے بغیر اپنی جان بچانے پر قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا، اس کی طاقت میں بات داخل نہیں کہ ایسی صورتحال میں خنزیر کے گوشت کو کھانے سے بچا رہے، عام حالات کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حکم ہٹا دیا۔ دوسرا حکم عنایت فرمایا، جس پر کسی وقت خنزیر کا گوشت کھانا حرام تھا، اس مکلف شرعی پر اب ایسی سچویشن میں
خنزیر کا گوشت کھانا واجب ہو